ऐसा میرا نام عابدہ شاہد ہے۔ میں کلینکل سائیکالوجسٹ میں اسپیچ تھراپسٹ ہوں اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ یہ میرا چینل سائیکو اینڈ اسپیچ سلیوشن کے نام سے میں نے بنایا ہے۔ یہاں پر مختلف سائیکولوجیکل بیہیویئرل ایموشنل ڈس آرڈرس پر بات ہوگی اور اسپیچ کے ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے ڈس آرڈرس کے حوالے سے بات ہوگی۔ ابھی فی الحال جو اسٹارٹ میں ویڈیوز اس پہ اپلوڈ کر رہی ہوں، اس میں ایم فل کلینکل سائیکالوجی کر رہی ہوں اور اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کو کچھ گائیڈنس پرووائڈ کرنا چاہ رہی ہوں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، ان کی اسٹڈیز کے حوالے سے۔ تو میری اسٹارٹ کی ویڈیوز اسی پر ہوں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس کاوش کو پسند کریں گے اور انشاءاللہ آپ میری ویڈیوز دیکھیے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اپنے ایگزامس کی پریپریشن کے حوالے سے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ کی تیاری اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کچھ گائیڈنس پرووائڈ کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایکچولی ہمارے یہاں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب پیپر آتا ہے تو بچوں کو بس یہ ہوتا ہے کہ جی ہم جو کوشچن سب سے پہلے آتا ہے وہ لکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں اور ٹائم کو مینیج کیے بغیر لکھتے جاتے ہیں اور جب وہ کوشچن کمپلیٹ ہوتا ہے تو اپنی طرف سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت زبردست کوشچن کر لیا۔ اور جب کوشچن کرنے کے بعد وہ ٹائم دیکھتے ہیں تو پھر ان کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، ان کے ٹائم آدھے سے زیادہ وہ ایک کوشچن پہ سرو کر چکے ہوتے ہیں اور باقی پورا پیپر ان کا پڑا ہوتا ہے۔ دین پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اب وہ جلدی جلدی جو ہے باقی پیپر کو سالو کریں۔ اب جب وہ پیپر کو سالو کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو کرتے کرتے اینڈ کوشچن تک آتے آتے ایک کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ ٹائم جو ہے وہ بالکل نیک آف دا ٹائم پہنچا ہوتا ہے اور کوشچن بھی پورا پڑا ہوتا ہے۔ پھر اسٹوڈنٹ جب وہ کوشچن اٹیمپٹ کرتا ہے تو وہ پھر کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ لکھے منہ سے اور پڑھے خدا، کہ اگر ہم اسٹوڈنٹ کو وہ پیپر پکڑائیں آفٹر کمپلیشن دا ٹیسٹ اور پیپر، تو میرا خیال اسٹوڈنٹ خود بھی نہیں پڑھ پائے گا کہ اس نے لکھا کیا ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ پیپر جو ہے اسے ہم کس طریقے سے سارٹ آؤٹ کریں کہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ اچھے طریقے سے مینیج ہو جائے۔ بیسیکلی جب ہم پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف ہمارے رٹے کا ایگزام نہیں ہوتا ہے، اس میں ہمارا ٹائم مینجمنٹ، ہماری انڈرسٹینڈنگ، ہمارا کوشچن اٹیمپٹ کرنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا ہمارا ایگزام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ جو پیپر ہمارا آیا ہے اس کا ٹائم کیا ہے اور اس میں کوشچن ہم نے کتنے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز اگر ہمیں پیپر میں 3 کوشچن کرنے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے، تو ہم کوشچنس کو مینیج کریں کہ ہم نے پہلے کون سا کوشچن کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا اور تیسرے نمبر پہ کون سا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو پہلا اور آخری کوشچن آپ وہ کریں جو آپ کو بہت اچھے آتے ہیں، اور جو کوشچن آپ کو میڈیوکر آتا ہے اسے آپ سینٹر میں کر کے کریں۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹارٹ بھی اچھا ہوگا، اینڈ بھی اچھا ہوگا، کوئی کمی بیشی رہ گئی تو وہ سینٹر میں چلے گی۔ موسٹلی جو ہے اسٹوڈنٹ پہلے کوشچن اور دوسرے کوشچن کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، آخری کوشچن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ پیپر بھی جب آپ سالو کریں تو پیپر بھی اسی طریقے سے سالو کریں کہ پہلے پہلا کوشچن سالو کریں، درمیان کے کوشچن کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کوشچن میں آپ نے کتنا لکھنا ہے، تو جگہ چھوڑ کے پھر لاسٹ والا کوشچن آپ سالو کریں اور اینڈ میں جو ہے وہ مڈ کا جو کوشچن ہے وہ آپ سالو کریں۔ اب یہ ہے کہ آپ کے پاس کم ٹائم میں آپ لکھتے ہوئے لیٹس سپوز اگر آپ کی رائٹنگ رف ہوتی بھی ہے تو وہ سینٹر کے کوشچن میں ہوگی۔ اسٹارٹ اور اینڈ جو ہے وہ آپ کا نیٹ اور اچھا ہی ہوگا اور اس سے آپ کو ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے اور میکسیمم مارکس لینے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کوشچن دیکھیں کہ کوشچن کتنے مارکس کا ہے۔ 2 نمبر کا سوال ہے تو 2 نمبر کے سوال میں آپ کو کتنا کا ڈیٹا لکھنا چاہیے۔ 5 نمبر کا سوال ہے، 7 نمبر کا سوال ہے یا 10 نمبر کا سوال ہے۔ کوشچن کو سمجھیں کہ کوشچن میں آپ سے کیا پوچھا گیا ہے، پھر اس کی مارکس ڈسٹریبیوشن کو چیک کریں کہ اس کی مارکس ڈسٹریبیوشن کیا ہے اور دین آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کیا لکھنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کوشچن کتنے مارکس کا ہے، وہ دھڑ دھڑ لکھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور اینڈ میں پھر ان کا ٹائم مینیج نہیں ہو پاتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر کے ان چیزوں کو مینیج کریں کہ آپ کے
क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया उसको अंडरस्टैंड करें, उसके अकॉर्डिंगली जो टाइम उसका है उसको देखें, उसके अकॉर्डिंगली आपके जो मार्क्स उसके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फर्ज करें आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और उसमें आपसे किसी सब्जेक्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है। अब 2 नंबर के सवाल में आप डिटेल्स लिखने बैठ जाएं तो ये अक्लमंदी नहीं होती है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे डेफिनेशन पूछी गई है, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक की आप 1 या 2 डेफिनेशंस लिखते हैं, दैट इज़ सफिशिएंट। अब आगे उनको उनकी एग्जांपल्स देना, उनको एक्सप्लेन करना, ये महज टाइम ज़ाया करने वाली बात है। यही क्वेश्चन आपका 5 नंबर के उसमें आ जाता है कि आप किसी टॉपिक को डिफ़ाइन करें। तो देन पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर आप उसको डिफ़ाइन करते हैं और कुछ बेसिक्स अगर कोई एलिमेंट्स हैं, कोई टाइप्स हैं, कुछ भी अगर उसके बारे में दिया गया है तो उसको मुख्तसरन आप लोग लिख देते हैं। आपके 5 नंबर के सवाल के हवाले से ये सफिशिएंट मटेरियल होगा। अगर आपसे 10 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है तो उसमें फिर आपको थोड़ी डिटेल ज़्यादा देनी होगी, लाइक आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा डिटेल में देना होगा। डेफिनेशंस आप कोशिश करें कि 2-3 आप लिख दें। फिर उसके बाद जो फर्दर उसकी कोई एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, उसकी कोई टाइप्स दी हुई हैं, तो जो चीज़ें वहाँ पर आपके क्वेश्चन के रेलिवेंट हैं उसको आप उसमें ऐड करके 10 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप अपने उस क्वेश्चन को बनाएंगे। और कोशिश कीजिए कि आपने जो पेपर करना है आप उसकी स्केचिंग करें। स्केचिंग से क्या मुराद होती है कि लाइक आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उस क्वेश्चन में जितनी भी हेडिंग्स आती हैं आप उन तमाम हेडिंग्स को लिख लें। लाइक आपको क्वेश्चन आ जाता है ग्रीफ मॉडल का, ठीक है। अब आपको पता है कि ग्रीफ मॉडल का इंट्रोडक्शन क्या है, आप पहले वो इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उस मॉडल में जो 5 से 6 हेडिंग्स हैं, आप पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग दें और उसके नीचे वो लाइनें छोड़ दें जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें आपने इतना इसका जो है आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। वो 4 लाइनें, 5 लाइनें, 6 लाइनें आपको अपना पता होगा कि आप कितना लिख सकते हैं, उतनी आपने लाइनें छोड़ देनी है। उसके बाद फिर उसके मॉडल की हेडिंग देनी है और देन जो उस मॉडल की हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग्स, उनको आपने लिखते जाना है और हर हेडिंग के नीचे आपने 5 से 6, 7 जितनी भी आपको लग रहा है कि आप लिखोगे, वो लाइनिंग्स आपने छोड़ के तो एक स्केच तैयार कर लेना है। जितने क्वेश्चन आपके पेपर में हैं उन तमाम क्वेश्चंस का आप स्केच तैयार कर लो। स्केच तैयार करने का क्या फ़ायदा होता है कि जब आपके पास ओपन स्पेस होती है ना, तो आपका माइंड आपको बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें बताता है कि ये भी लिख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ना रह जाए, ये भी लिख लो। तो वो इतना एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताता है कि आपको एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जब आप स्केच बनाते हैं ना तो आपके पास एक लिमिटेड स्पेस होती है जिसमें आपने डाटा पुट करना होता है। अब आपका ब्रेन क्या करता है कि वो उस लिमिटेड स्पेस के हवाले से आपको बड़ी अच्छी-अच्छी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है जो आपने वहाँ पुट करनी होती है। तो स्केचिंग करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है और टाइम मैनेज भी हो जाता है और इंशाअल्लाह ताला अगर आप स्केचिंग करके पेपर को सॉल्व करोगे तो आप देखेंगे कि पेपर टाइम से पहले ही आप कंप्लीट कर दोगे और आपके पास इतना टाइम होगा कि आप अपने पेपर को रीचेक कर लो।